محبوبہ مفتی نے جموں میں آ کر ایک پترکار وارتا کی۔ پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کے لوگوں نے ایک بار پھر ہندو مسلم سکھ بھائی چارے کی مثال قائم کی ہے، اور بھی بہت سے مدعوں کے اوپر بات ہوئی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے کیا کہا۔ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کے لوگوں نے پھر سے ایک بار جو ہندو مسلم سکھ بھائی چارے کی ایک مثال قائم کی، حالانکہ یہاں کچھ حادثے کوئی انسیڈنٹس ایسے ہوئے مگر اس میں عام جموں کے لوگ شامل نہیں تھے۔ اس میں جو مسکرینٹس ہوتے ہیں، جو سماج دشمن لوگ ہوتے ہیں، جو شرپسند لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کوشش کی، جو پلوامہ میں بہت ہی بدقسمت حادثہ ہو گیا جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے کوشش کی کہ جموں کشمیر میں جموں میں جو بھائی چارہ ہے، جس طرح یہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچایا جائے، جس میں انہوں نے گاڑیاں جلا دیں، توڑ پھوڑ کی، باقی چیزیں کی۔ پر مجھے خوشی ہے کہ آج جو ہے ماحول پھر دوبارہ جو ہے نارمل ہو رہا ہے، اور یہاں جو چیمبر آف کامرس ہیں یا دوسری جو بھی یہاں اس قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس میں بڑا پازیٹیو رول کیا، اور خاص کر جو یہاں مکہ مسجد اور دوسری جگہوں پہ جو لوگوں نے وہاں جو اس وقت لوگ جو اب غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کی۔ اس میں کافی ساری ایسی جو ہیں فلاحی تنظیمیں ہیں، ویلفیئر تنظیمیں ہیں، جنہوں نے وہاں لنگر لگایا، کھانا شانا پلایا اور کشمیر کی طرف کافی لوگوں کو روانہ کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو میں بار بار کہتی تھی اور مفتی صاحب بھی کہتے تھے کہ جموں کے لوگوں کا جو اگر کہیں بھی ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو سیکولرزم کی مثال دیکھنی ہو تو مجھے لگتا ہے آج پھر جموں کے ہندو اور مسلمانوں نے اس کو دکھا دیا۔ اور شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ بھی تھی کہ جو مفتی صاحب نے اس وقت بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو جموں میں بھائی چارہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے اڑی ہو گیا، اس کے بعد یاتریوں پہ حملہ ہوا، مگر کوئی ماحول میں بگڑاؤ نہیں ہوا اس وقت، اور شاید اس کی وہ وجہ تھی کہ مفتی صاحب کی دور اندیشی تھی۔ تو پورے میں سمجھتی ہوں کہ میں جموں کے لوگوں کو، یہاں کے ہندوؤں کے، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کی فلاحی تنظیموں کو جو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں یہاں حالات کو جو ہے قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو دیش میں جو کشمیری ینگسٹرز ہے، کہیں اس طرح کی گھٹنائیں کچھ سامنے آئیں تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ ان کو نہیں کچھ بولنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو غصہ اس وقت جنہوں نے یہ حادثہ انجام دیا ان کے خلاف ہونا چاہیے، ملیٹنٹ جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف ہونا چاہیے، وہ سارا غصہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے مسکرینٹس ہیں، کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو وہ سارا غصہ کشمیریوں کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بہت بری بات ہے۔ میرے خیال میں کشمیری جب جموں کشمیر میں جب وہ رہتے ہیں، جب ان کو پڑھائی کے لیے یا ان کو وہ ماحول نہیں ملتا ہے کشمیر میں، تو وہ ملک کے دوسری ریاستوں میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو اگر آپ ان کو وہاں سے بھی نکالیں گے، وہاں سے بھی بگائیں گے تو کہاں جائے گا کشمیری؟ تو میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر کو اس میں سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا۔ جو افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی کہ بھئی جو ہمارے جموں کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دوسری ریاستوں میں ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، کنڈم نہیں کیا جو اٹیکس ہوئے۔ پہلے تو یہاں گائے پہ اٹیک ہوتا تھا تو کا ویجلانٹیز کے نام پہ، اور اب لگتا ہے کہ وہ ڈائیورٹ ہو کے کشمیریوں کی طرف آ گئے ہے، جو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے تو بہت برا ہے ہی ہے، بلکہ پورے ملک کی جو ہماری تہذیب ہے، جو ہماری ملک کی جو سالمیت ہے، اس کے لیے وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی ایٹیچیوڈ جو ہے، اس قسم کا کوئی بھی طریقہ کار اپنانا کشمیریوں کی طرف۔ اور ابھی جو اسٹوڈنٹس وہاں سے آ رہے ہیں ان کا کریئر کا سوال ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب، ہوم منسٹر صاحب اس مسئلے پہ بہت سنجیدگی سے سوچیں گے کہ جو بچے آج کل ابھی واپس آ رہے ہیں کشمیر کی طرف یا جموں کی طرف، تو جب وہ واپس جائیں تو ان کا ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج اس وقت ہے۔ پاکستان کے پردھان منتری نے بولا ہے کہ ہم جانچ کے لیے تیار ہیں، کس طریقے سے آپ سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بھی صحیح بات ہے کہ چاہے پٹھان کوٹ کا حملہ ہو یا بامبے حملہ ہو، اس میں ان کو کچھ ثبوت دیے گئے تھے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پر چونکہ عمران خان ایک نئے پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک نئی شروعات کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ان کو موقع دیا جانا چاہیے۔ جو ہمارے پاس جو بھی پروفس ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ ان کو دے کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جو ان کو بھی بہت ساری پرابلمز ہیں، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ہے، باقی چیزیں ہیں، تو ایسے میں اگر یہ دونوں ملک
ایک ساتھ ریکنسائل کرے, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ صلاح صفائی کرے, نہ صرف کشمیر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے بلکہ دونوں ملکوں کے لیے, بالخصوص پاکستان کے لیے ایک اچھی ہوا بن سکتی ہے, اور پاکستان کی اپنی ملک کی پراسپیرٹی کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا. پلوامہ میں اٹیک ہوا, ایک سوسائڈ بمبر وہ خود کشمیری تھا, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کشمیری یوتھس کو انوالو کر رہا ہے سوسائڈ بمبنگ میں؟ دیکھیں یہ تو افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم بولیں گے پڑوسی جو ہے وہ ہمارے یہاں داخل ہو کے ہمارے یوتھ کو انڈاکٹرین کر رہا ہے, ان کو تیار کر رہا ہے کسی چیز. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہماری کوئی کمزوری رہی ہو, میری کمزوری رہی ہو, سرکاروں کی کمزوری رہی ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری رہی ہو جموں کشمیر میں, ملک کے اندر, کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا نہیں پا رہے ہیں, کہ وہ باہر کے لوگوں کی باتوں میں آ کے اس قسم کے جو ہے حادثے انجام دے رہے ہیں, کہ یہ ہمارے لیے فکر کی بات کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. میم جس طرح سے سینا نے کہا ہے کہ گن چھوڑ کے مکھیہ دھارا میں آئے, اور یہ ہے جو ان کے لیے پالیسی بنائی گئی ہے, تو پیرنٹس کو بھی انہوں نے اپیل کی کہ بچوں کو کہو کہ گن چھوڑ کے واپس مکھیہ دھارا میں آئیں. یہ اچھی بات ہے. اگر جو میں سمجھتی ہوں کہ جو لڑکے بندوق اٹھاتے ہیں, خاص کر جو کشمیری لڑکے بندوق اٹھاتے ہیں, میں نے پہلے بھی جب میں چیف منسٹر تھی تو میں نے یہ آرڈرز دیے تھے کہ جب بھی کسی انکاؤنٹر میں ایسا ہوتا ہے تو آپ ان کو پورا چانس دے دو کہ وہ بندوق اس وقت چھوڑ کے مین اسٹریم میں شامل ہو جائے, اور تاکہ گولی تب تک مت چلائیے, انکاؤنٹر تب تک مت کیجیے. اور اسی لیے میں نے 1 مہینے کا سیز فائر بھی کروایا تھا کہ ان لوگوں کو موقع ملے. یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے لڑکے جن کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے, کمپیوٹر ہونا چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, بندوق چھوڑ کے لیپ ٹاپ اٹھائے ہاتھ میں, اور اگر ہم اس مسئلے کا حل جو ہے بندوق کے بجائے بات چیت سے کر سکیں, میرے خیال میں اچھی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت ہے بات چیت کا, کیونکہ 42 ہمارے CRPF کے جوان شہید ہوئے, اس کے بعد پلوامہ میں انکاؤنٹر ہوا؟ میرے خیال میں یہی تو ہے, اگر ہم لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں. آج 40 سے زیادہ نوجوان ہمارے جو ہیں شہید ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے. بات چیت تو ہم نہیں کر رہے تھے, تو اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. میں سمجھتی ہوں جنگ کے بعد بھی بات چیت ہوتی ہے. شملہ ایگریمنٹ بھی 71 کی جنگ کے بعد ہو گیا. تو میرا یہ ہے کہ دنیا میں ڈائلاگ کے سوا یہ جو اس قسم کی جو ملیٹنسی ہے, انسرجنسی ہے, یا ایون جنگ ہوتی ہے, یہ جو کرگل کا جنگ ہوا اس کے بعد بھی آپ نے بات چیت کی, اس کے بعد بھی آگرہ سمٹ ہوا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اگر بچانا ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنا ہے, ہمارے ملک کے جوانوں کو اگر بچانا ہے, تو بات چیت ہی ایک راستہ ہے. عمران خان نے کل یہ بھی کہا کہ اگر انڈیا ریٹیلیٹ کرے گا تو وہ بھی ریٹیلیٹ کرے گا. نہیں, یہ تو خیر میرا یہ ماننا ہے کہ جنگ تو دو میں سے کوئی ملک اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ جو جنگ کی بات ہے یہ ان پڑھ اور گوار لوگ کر سکتے ہیں. اور دونوں ملک جو ہیں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور دونوں ملکوں کے پاس جب ڈائلاگ کا راستہ ہے مسئلے کو حل کرنے کا, تو میں سمجھتی ہوں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب جنگ ہی نہیں ہوگی تو ریٹیلیشن کس کا ہوگا؟ یہ ساری جو ہے یہ آپس میں یہ دکھانے کی باتیں ہیں, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سمجھدار ملک جو ہے وہ جنگ میں اپنی قوم کو نہیں جھونکے گا اس وقت. میم آپ نے کہا تھا ایک موقع ضرور دینا چاہیے نئے پردھان منتری عمران خان, تو ایک موقع ضرور دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے کہ پٹھان کوٹ میں معاملے جو ہم نے ثبوت دیے, یا بامبے اٹیکس میں جو ثبوت دیے, اس پہ کارروائی نہیں ہوئی جیسا کہ ہم چاہتے تھے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان چونکہ نئے وزیر اعظم ہیں وہاں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, تو جیسے کرتارپور کوریڈور انہوں نے کھول دیا جو آج 70 سال سے پہلے نہیں کھل رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے, بیکاز جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اگر ہمیں آج کل جب بھی ہو, الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے, جنگ کے بعد, جنگ سے پہلے, ہم نے تو بات چیت ہی کرنی ہے, تو ان کو کیوں نہ موقع دیا جائے. ریاست کے گورنر ستپال ملک بار بار آپ کو ٹارگٹ کرتے رہے. بی جے پی کی اگر بات کریں, وہ بار بار آپ کچھ دن پہلے دیکھا گیا کہ آپ ملیٹنٹس جو مارے گئے تھے ان کے گھر گئے, اس کو لے کر بار بار سیاست ہوئی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ہم حریت کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, جو ہماری الائنس بی جے پی کے ساتھ بنی,
اس کی بیسس ہی یہی تھی. نہیں تو ہم کانگریس کے ساتھ بھی سرکار بنا سکتے تھے, مگر چونکہ ہم نے سوچا کہ مودی جی کی سرکار ہے, دلی میں بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے ان کو, وہ واجپئی جی کی پالیسی کو اپنا کے پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے, جموں کشمیر میں سیپریٹسٹ کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے جیسے واجپئی جی نے کیا تھا, جس طرح راستے کھولنے کی بات ہوئی تھی اور نئے راستے کھولیں گے. تو ہمارا جو ایجنڈا آف الائنس وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو آج کل بی جے پی والوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ 370 پہ اسٹیٹس کو مینٹین کرے گا, بی جے پی والوں نے کہا بالکل صحیح ہے. پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا, بی جے پی والوں نے کہا صحیح ہے. سیپریٹسٹ کے ساتھ بات ہوگی, انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے. سویلین ایریاز جہاں سچویشن ٹھیک ہوگی وہاں سے فوج کو باہر نکالا جائے گا, بی جے پی والوں نے ایجنڈا آف الائنس میں سب کچھ ایگری کیا ہے. تو جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کی تو آج ان کو وہ تعجب کیوں لگتی ہے جس کے اوپر سرکار بنی ہماری؟ اٹھا لی گئی تھی, اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سوچتی ہوں یہ ایک بچکانہ حرکت تھی کہ بہت اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, اتنی بڑی شہادتیں ہو گئیں, اتنا بڑا نقصان ہو گیا, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سیکورٹی 4 لوگوں کی وڈرا کی. تو یہ کوئی بات ہوتی ہے کیا؟ آپ کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ ہم نے جموں کشمیر کے ریزولوشن کے لیے ہاتھ ملایا تھا, جموں کشمیر کے ڈائلاگ کے لیے ہاتھ ملایا تھا, تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, بجائے اس کے کہ آپ کوئی بڑا سٹیپ لو کہ ہم کس طرح یہ خون خرابہ روک سکے. تو آپ نے 4 لوگوں کی سیکورٹی وڈرا کی, تو کون سا کمال کر دیا. اور وہ سیکورٹی بھی کوئی انہوں نے مانگ کے نہیں لی تھی, ان کو دی گئی تھی. سیکورٹی ایجنسیز جو ریویو کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں. عمر فاروق صاحب ان کو شہید کیا گیا, غنی لون صاحب کو مار دیا گیا, بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا, جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا نے اور گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے ان کو سیکورٹی دی تھی, دی بھی تھی خود ہی, لی بھی خود. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میڈم جی, دھارا 370 کی سپریم کورٹ نے بولا کہ ہم جلدی ہی فیصلہ اپنا سنائیں گے, کیا کہنا ہے؟ مجھے کیا کہنا ہے, ہم نے تو آلریڈی جب ہمارا ایجنڈا آف الائنس اس میں بھی رکھا تھا 370 پہ جو ہے آپ کا اسٹیٹس کو مینٹین ہوگا, اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ دھارا 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو جو لوگ اس جموں کشمیر میں اس ملک کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو اٹھانے والے آپ کو پھر کوئی ملے گا نہیں.